سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه القلب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور اصلاحی مجلس عطا فرمائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور بزرگوں کے نقش بند بزرگ جیتے ہیں ان کے فیوز ہمیں عطا فرمائے. میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ دین کی جو بنیاد ہے حقیقی وہ انسان کے یقین پر ہے. یقین جس قدر انسان کا مضبوط اور پکا ہوتا ہے اسی قدر انسان کا دین مضبوط ہوتا ہے. دین جب سلو ہوگا انسان کا تو اس کا واحد ایک علاج ہے. صحیح تشخیص کی جائے تو اس کا علاج پتہ چل جاتا ہے. کوئی بھی مرض ہو اور اس کی تشخیص صحیح نہ ہو تو پھر وہ علاج صحیح نہ ہوتا اس کا. لیکن جب تشخیص صحیح ہو جائے تو کتنی بڑی بیماری ہو انسان کی صحیح ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے دین پہ نہ چلنا، لادانیت، نافرمانی، احکامات پہ عمل نہ ہونا، اس پہ ہم بہت ایکسکیوز معذرت پیدا کر لیتے ہیں اپنی بہت سی چیزیں. پھر سوچنے لگتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شاید نہیں، اس وجہ سے نہیں ہو رہا، اس وجہ سے نہیں ہو رہا. لیکن حقیقی وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ یہ ہے کہ بندے کا یقین صحیح نہیں ہے. سارا دین ہمارا جو ڈپینڈ کرتا ہے وہ یقین پر کرتا ہے. ہمارے نقش بند کے بزرگ اس سلسلے کا بنیاد اس پر رکھتے ہیں بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کہ یقین تر کامل تر. جس قدر یقین پختہ ہوتا چلا جائے گا تو کامل تر ہوتا چلا جائے گا. تو یہ حقیقت دین بھی یہ معاملہ ہے. ہم کہتے ہیں یقین تو ہمیں بہت ہے جی، ہر آدمی کا مجھ تو یقین ہے، تو قرآن پہ بھی یقین ہے، مکی پہ بھی یقین ہے، مدینے پہ بھی یقین ہے، نمازوں پہ بھی یقین ہے، مجھے اللہ پہ یقین ہے. استغفر اللہ، کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول پہ میں بہت پکا یقین ہے. تو یہ دعویٰ ہے کہہ رہے ہیں. لیکن یقین کا اظہار پتہ کس طرح چلتا ہے؟ کہنے سے نہیں چلتا کہ میں تجھے بہت یقین کرتا ہوں اس بات پر، مجھے تو پکا اس پہ یقین ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے، جنت صحیح ہے، دوزخ صحیح ہے،
نبی پر فرمان صحیح ہے، یہ یقین نہیں ہے. یقین کا پتہ چلتا ہے اس کے عمل سے. کس سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن پہ بڑا یقین ہے تو پتہ کیسے چلے گا کتنا یقین ہے؟ عمل ہے اس کا. جتنا آپ کا دعویٰ ہوگا کہ میں قرآن پہ بہت یقین کرتا ہوں، اسی قدر وہ قرآن کے ساتھ چلے گا. نہیں سمجھے بات؟ مثال ایک دیتا ہوں. آپ بیٹھے ہیں کمرے کے اندر، باہر نکلنا ہے آپ نے، مثال دے رہا ہوں. شخص اندر آ گیا کہ آپ باہر جا رہے ہیں؟ کسی میں نے باہر جانا ہے، بڑی سخت بارش ہو رہی ہے جی باہر. تو اچھا بارش ہو رہی ہے لیکن میں نے تو جانا ہے. اب اس کو یقین ہو گیا کس بات پر کہ بارش ہو رہی ہے، ہو گئی نا. تو اس کو عمل کیا ہوگا پھر؟ اس یقین پر کیا آئے گا؟ عمل آئے گا نا. تو فوراً جو باہر نکلے گا تو ہاتھ میں امبریلا ہو گئی اس کی. تو پتہ چلا اس بات پہ اس نے یقین کیا کہ امبریلا ہے. اچھا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ ویسے ہی نکل گیا. تو کیا ہوا؟ امبریلا پڑی ہوئی تھی. یقین اس کو یقین نہیں تھا تو اس نے عمل نہیں کیا. آج ہم کہتے ہیں جی قرآن کی باتوں پہ عمل نہیں ہے، جو سارا دین ہمارا قرآن ہی پر ہے. قرآن ہی پر ہے نا بھائی سارا دین. تو پھر وجہ کیا اس کی ہے کہ ہمیں قرآن پہ یقین نہیں ہے. اگر قرآن پہ یقین ہو تو عمل ہو ہمارا قرآن کے مطابق، ان آیت کے مطابق عمل ہو. تو اصل وجہ یہ ہے. ہمیں تو یہ احادیث بڑا یقین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ بڑا یقین ہے. یقین تو صحابہ کو تھا. کبھی سنا آپ نے کسی صحابی سے کہ اللہ کے نبی نے کوئی ارشاد فرمایا ہو اور اس میں اس پہ عمل نہ کیا ہو؟ کوئی مثال ہے ایسی؟ بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں نا حدیثوں کی ہم، تو ہمارے سامنے پوری بخاری بھی ہمارے اندر الٹا دیں نا آپ، پوری بخاری الٹا دیں تو کرنا وہی ہے جو ہم نے کرنا ہے. یہی فساد کی وجہ ہے پوری کائنات. مان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عمل نہیں ہے. اس کا مطلب یقین نہیں. یقین کا دعویٰ بالکل غلط ہے. جھوٹے بھی ہیں ساتھ. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پتہ چل رہا ہے یہ نبی پر ارشاد ہے، آپ نے فرمائی یہ بات، اور پھر عمل نہ اس پر. پتہ ہے مسلمان کیسے ہے؟ آپ خود سوچیں کہ ایک مسلمان کے پاس ایک انفارمیشن آ رہی ہے اس کے نبی کی، وہ کہتا ہے کہ ایسے کرو، وہ نہیں کرتا. تو یقین ہے اس کو اس بات پر؟ کوئی یقین تو اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، کیونکہ ارشاد ہے نبی ہے. تو اللہ کا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا اس کو نہ کرنا جو ہے وہ تو معاملے ختم ہو گیا. یہ نہیں کہ سب باتوں ایک بات بھی آپ نبی پاک کی انکار کر دیا تو کافر ہو گیا. ایک بات بھی تو کافر ہو گیا. اعتراض کر دیا تو ویسے منافق اور کافر ہو گیا. اعتراض بھی نہیں ہو سکتا اس پر، اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے بالکل. اور عمل نہ کرنا، وہ یقین نہیں ہے، اس کو یقین نہیں ہے. سمجھ آ عمل پہ ہوتا ہے یقین. آج ہم اس بات پہ عمل کر لیں جس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو یقین جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، مسئلے سارے ختم ہو جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ کے پاس ایک شخص ہے، اس نے عجیب سوال کیا کہ حضرت پہلے یہ زمانہ ہے کون سے؟ حضرت علی کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، وہ کتنا قریب ہے نبی پاک کے زمانہ. اس زمانے کی بات کر رہے وہ شخص. یہ پہلے تو ایسے تھا کہ گھروں کے اندر بڑے نیک اور صالح بچے ہوتے تھے. سوال ہے اس کا، زمانہ بالکل کتنا قریب ہے. کہتے ہیں پہلے گھروں کے اندر بڑے نیک اور صالح بچے ہوتے تھے، لیکن اب تو آہستہ آہستہ بہت کم ہو گئے. اور یہ علی کا زمانہ ہے. تو آج کیا حال ہوگا مجھے بتائیں آپ. بہت زبردست سوال ہے جو اس زمانے پہ بڑا فٹ آ رہا ہے. پورے علاج ہے اس کا، پورے معاشرے کا علاج ہے. علی سے جواب مانگ رہا ہے
اور حضرت کے جواب، جو حضرت علی کا جواب ہوگا وہ کتنا قیمتی ہوگا، کتنا قیمتی ہوگا جب اس کا جواب دیں گے کہ بھئی پہلے جو تھا اس زمانے تو بچے ہر گھر کے اندر بچے جو تھے بڑے نیک اور صالح ہوتے تھے، لیکن اب تو دیکھتے دیکھتے ایسا بہت کمی ہو گئی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو جواب کس کا ہوگا؟ حضرت علی کا. حضرت علی کون ہے؟ کتنے بڑے صحابی ہیں، کیا مقام ہے ان کا؟ آپ بتائیں. ان کا مقام اتنا بڑا ہے علم کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، یہ دروازہ ہے. تو گویا جتنے بھی علوم ہوں گے، معرفت کے ہوں، شرعی ہوں، فقہی ہوں، جتنے بھی علوم ہوں گے وہ نکلیں گے کہاں سے؟ نبی محمد شہر ہے نا. تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے دروازہ کون سا ہوگا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ. کتنا مقام ہے حضرت علی کا، بتائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، دیکھتے رہتی تھی بڑے غور سے حضرت علی کو دیکھتے رہتے تھے، ٹکٹکی باندھ کے محبت کے ساتھ. حضرت عائشہ نے پوچھا، میں نے دیکھا ہے آپ کو ابا جان، کیا بڑی محبت کے ساتھ بڑے غور سے آپ دیکھتے رہتے ہیں حضرت علی کا چہرہ، اس میں کیا راز ہے؟ یہ میں فضیلت بتا رہا ہوں حضرت علی کرم اللہ سے. اہل بیت کا ٹھیکہ جنہوں نے لیا ہے محبت کا، جنہوں نے ٹھیکہ لیا نا اہل بیت کا، تو ہماری بات بھی سن لیں کہ ہمیں کتنی محبت ہے ان کے ساتھ. ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہم بیٹا تو نے نبی پاک کی حدیث نہیں سنی، اللہ کے نبی سے میں نے سنی یہ ایک بات. کہ بھائی کیا بات؟ ہمیں کہ ذکر علی من عبادت، کہ علی کا ذکر اور چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. تو میں کیسے اپنی نظر کو ہٹا لوں علی کے چہرے سے؟ یہ محبتی صحابہ کی آپس میں ہم دیکھیے محبت. اسی بات کی آپ کو روایت سناتا ہوں بڑی زبردست محبت والی. دیکھیں آپ، حضرت علی موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے. تو ابو بکر صدیق نے لگاتار آپ کو دیکھنا شروع کر دیا اور دیکھتے تھے آپ کے چہرے کو، جسے کہ آپ دیکھتے رہیں کہ اس کو غور سے دیکھتے رہیں. علی نے حیران ہو کہتے تعجب ہو کے، کیا امیر المومنین یہ کیا وجہ ہے کہ آپ میرے چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، آپ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے؟ وجہ تو ہے اس میں کہ میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کے دیکھنا جو ہے نا وہ عبادت ہے. اور میں نے ایک اور بات بھی سنی ہے، دیکھیں کتنا عقیدہ تھا آپس میں، کہ میں نے ایک بات یہ بھی سنی ہے کہ کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر علی کی مہر نہیں لگی ہوگی. داخلے بند، کہ جس پر علی کی مہر نہیں لگی ہوگی اس وقت تک کوئی شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، جنت ہی نہیں بن سکتا. کتنے مقام پر تو میں نے سنا ہے. تو ابو بکر نے گردن نیچے کر لی اور پھر حضرت کو دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے اسی طریقے سے. انہوں نے کہا تو مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مگر بھوکا نے پوچھا مجھے دیکھنے کیا مطلب؟ تجھے پوچھی طرح دیکھ رہا ہے، تجھے دیکھ رہا تھا کچھ بدلا دے رہا ہے؟ کہتا نہیں، بات آپ نے ادھوری کی. اس کے بعد بھی میں نے سنا ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا. فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے سینے کے اندر، جس کے دل کے اندر وہ پیار نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی اس کے لیے. تو یہ تو آپس کی محبت تھی ان کی، ماشاء اللہ. آپ بتائیں، کوئی خلافی بات ہی نہیں ہے اس میں. تو یہ مقام تھا حضرت علی کا. تو حضرت علی سے یہ بات پوچھی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ گھروں کے اندر جو بچے ہیں وہ پہلے کی طرح نہیں ہیں. تو جو حضرت علی اس کا جواب دیں گے، یہ ساری تحمید بتائی میں نے آپ کو، وہ کس پر ڈیپینڈ کرے گی کہ ہمارا
اس پر یقین کتنا ہے آج ہی پتہ لگ جائے گا الحمدللہ. کیونکہ حضرت علی نے جو اس کے علاج بتایا ہوگا یا وجہ بتائی ہوگی کہ وجہ یہ ہے کہ بچے جو گھروں میں صالح نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں، جو گندے بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو حساب ہی اب تو اس زمانے کے حساب لگا لیں تو آج بھی اس پہ اگر ہم عمل کر لیں الحمدللہ تو یقین بات ہے، وہ یقین کی بات ہے، یقین ہے کہ اس کا علاج ہو جائے گا. جوان مسئلہ ہے، ہماری جنریشن سمجھ جائے گی، ہمارے بچے صحیح ہو جائیں گے، دین پہ چلنے لگیں گے، نمازی ہو جائیں گے، سنت پہ چلنے لگیں گے، عاشق رسول بن جائیں گے. کتنی بڑا علاج بتائیں گے حضرت علی کرم اللہ نے بتایا، کتنا بڑا علاج ہوگا. فرمایا جواب دے رہے ہیں، اب سننا، غور سے جواب سننا، دل کے ساتھ محبت کے ساتھ جواب سنیں. میں آپ کو سنا رہا ہوں. عجیب آج میں نے پڑھی، عجیب معاملہ، عجیب حدیث پڑھی. سبحان اللہ، بڑا خوش میں تو حیران ہو گیا. اللہ والوں کو اتنی دعائیں دی میں تو سبحان اللہ. یہ کتنے آپ کیا اللہ نے آپ کو بصیرت اور فراست عطا فرمایا. میں اپنے شیخ کی طرف دھیان، یہ کتنی فراست اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اس کو تو علم نہیں تھا مجھے. علم کے جو بادشاہ ہے، علم کے جو مطلب شہنشاہ ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس نے اس کا علاج بتایا ہے. جنریشن صحیح ہو جائے ہماری. ہم نے اپنے طریقے نکالے ہوئے ہیں، نکالے ہوئے ہیں، لیکن وہ طریقہ ہو رہا ہو اس کو اللہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے ہمیں بتایا. اس میں کتنے اثرات ہوں گے اور کتنی چیزیں ہوں گی. تو انہوں نے جواب دیا کہ تجھے معلوم اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا ذکر اللہ. فرمایا ذکر اللہ. یہ وہ کیسے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ذکر ہونا چاہیے تھا، جیسے پہلے ذکر ہوتا تھا، اب ویسے ذکر نہیں ہو رہا. اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا فساد ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کہ گھروں میں بچے تجھے اب نادین نظر آتے ہیں، ویسی کیفیت نہیں آتی جیسے پہلے تھے. کہ جیسے پہلے ذکر تھا ویسے جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے ذکر نہیں ہے. تو اس شخص نے پوچھا کیسے ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں سنے پورا مسئلہ صاف کر دیا کہ ذکر کیسے ہونا چاہیے تھا. فرمایا ذکر ایسے ہونا چاہیے تھا کہ تو اس طرح ذکر کر کے لوگوں کو تجھے مجنون اور پاگل سمجھنے لگے. کہ جتنی کثرت سے ذکر کرے گا تیری اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی، ذکر کے ساتھ تیرے گھر والوں کی اصلاح شروع ہو جائے گی. تو میرے بھائی اب آگے یقین کی بات، اب کتنی حدیثیں ہم اللہ کے ذکر کی پہنچی ہیں اور کیسے کیسے بتایا. تو کتنا بڑا علاج ہے اس کا ہمارے پاس. اور ذکر کرا ہے اس لیے جاتا ہے، ذکر کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے. آج ہم روتے رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری جنریشن بیکار ہو گئی، ہمارے گھر بیکار ہو گئے. تو بھائیو ہمت کریں، اللہ کے ذکر کو پکڑیں. جو علاج اللہ نے، اللہ کے نبی نے بتایا ہمیں، ذکر ایسی چیز ہے. اور پھر وہ ذکر نہیں کہ جو اپنی مرضی سے کریں، کثیر کا آیا ہے اس میں لفظ. خود قرآن نہیں کہتا ہے، حضرت علی نے نئی بات نہیں کہی. تو اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، خود اپنی اصلاح چاہتے ہیں کہ اللہ جو برائیاں ہم سے دور ہیں، جو ہمارے کمی ہمارے میں موجود ہیں، انسان مجموعہ کمی ہوتا ہے. حالات ایسے ہو جائیں، آپ دیکھیں ہم کس طور سے گزر رہے ہیں، کیسے معاملات ہیں ہمارے ساتھ، کس قدر فتنے اچھل رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو بھائی اس کا علاج تو ہے، آنکھ بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف نہ لگ جائے. اور اس پر ایک چیز چاہیے، وہ کیا چاہیے؟ پہلے بتایا آپ کو، یقین چاہیے. کیوں یہ نہیں کہ ہم نے ذکر کیا ایک ہفتہ دو ہفتہ، نہیں جی ہوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہمیں تو کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے، ابھی کچھ صحیح نہیں ہو رہے. نہیں، حتی یاتک الیقین، اس وقت تک جب تک موت نہ آئے ذکر کو نہ چھوڑنا. اور یقین اتنا پکا رکھنا کہ یقیناً ہمارا جو ہوگا معاملہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا اس اللہ کے ذکر سے ہوگا.
اگر آج یہ یقین ہمارا پکا ہوتا تو کبھی ہم ذکر کو نہ چھوڑتے، کبھی کسی اور چیزوں کو ہم پکڑتے نہ پھرتے. تو بہت بڑی دعوت ہے یہ. اس وقت ہمیں چاہیے کہ ایسے ماحول کے اندر رہیں، ایسے حالات کے اندر رہیں. ایمان کو بچانا ہے، اولادوں کو بچانا ہے، بچوں کو بچانا ہے، گھر بار کو بچانا ہے. مستعدی کے ساتھ اللہ کے ذکر کو پکڑ لیں. سب سے پہلے بچوں کو اللہ کا ذکر سکھائیں، اللہ کا ذکر کی محفل میں جائیں، اللہ کے ذکر کرنے والوں کی نشت رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. ناجش کا اللہ دیکھیں نبی فرماتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا آپ جا کے بیٹھنے سے آپ کبھی خالی نہیں جائیں گے وہاں سے، کبھی خالی نہیں جائیں گے. جو ہمارا ماٹو ہے، جو ہمارا آبجیکٹو ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اس جگہ سے آپ کو وہی نصیب ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ذکر کی محبت پیدا ہو، ذکر کریں. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جب ایسی باتیں کسی صحابہ کے زبان سے نکلی سنیں، احادیث سنیں، قرآن کی کوئی آیات پڑھیں، تو اس پہ اتنا پکا یقین ہو جائے اس کو اپنی زندگی میں اتار لے. اپنی زندگی میں اتار لے. قرآن جیسے کیا چیز ہوتی ہے، اتنا بڑا اللہ نے ہمیں چیز دیا قرآن حکیم، علاج ہی علاج پھیلے ہوئے اس کے اندر، سارے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے قرآن. شفا ہے، رحمت ہے مومن کے لیے. تبھی بزرگان دین فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ بلا تدبر اور بلا عمل قرآن مفید نہیں ہے، فائدہ نہیں دے رہا آپ، بلکہ کیا ہے، اس پہ وعید آئی ہے، اس پر وعید آئی ہے کہ قرآن پڑھتا ہے لیکن نہ اس پہ عمل کر رہا ہے، نہ اس پہ تدبر کر رہا ہے، اس پر وعید دی ہے قرآن نے. کس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوچ نہیں رہے قرآن کے بارے میں. سوچ میں کیا ہے کہ اس پہ عمل نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں. قلوب اقفالها، ان کے دل جو ہے تو کالے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو یقین رکھیں اس بات پہ جو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام بتا رہے ہیں کہ اس پہ علاج موجود ہے ہمارا. اب یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے بالکل اس پہ جب یہ کہہ دی ہے بات اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی 100% کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان کتنے ہی ورگ رہے، کچھ بھی کر ہے، علاج تو اسی میں علاج ہے. الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، بتائیں اس پہ یقین ہی نہیں ہے. گولیوں پہ یقین ہے، دوائیوں پہ یقین ہے، انجیکشن پہ یقین ہے، اسکین کرانے پہ یقین ہے، لیکن اس بات پہ یقین نہیں جو اللہ نے فرما دیا کہ کہیں نہ جاؤ، تجھے سکون ملے گا صرف ایک ہی جگہ سے ملے گا. وہ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ پہ چلے پکڑ لیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ہم نے اس چیز کو نہیں چھوڑنا، ملنا وہیں سے ہے. کبھی اللہ دیر بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں دیر؟ دیکھنے کہ اس کا یقین کتنا پکا ہوا ہے مجھ پر، کتنا یقین اس پہ، میری بات پہ یقین آیا، اس کو یہ نہیں آیا، یا صرف آزما رہا ہے مجھے. ایک ہوتا ہے آزمانا، ایک ہوتا ہے یقین کرنا. جو چند روزوں کے لیے کرتے ہیں نا وہ آزماتے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو آزما رہا ہے کہ اس نے سچ کہا بھی یا نہیں کہا. نہیں یہ ایسی سچ نہیں تھا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں اس ذکر سے ہمارا علاج ہی نہیں ہوا، ذکر سے ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوا، اطمینان ہی نہیں ہوا، تو اور گہرائی میں چلا جاتا ہے. اگر اس پہ عمل کرتے کرتے کرتے، یاد رکھے ایک عجیب جملہ دے رہا ہوں آپ کو، اگر اس پہ عمل کرتے کرتے علاج نہیں بھی ہوا تو انشاءاللہ جنت میں اس کو شہادت کا درجہ مل جائے گا. تو کھڑا ہو کہہ کہ میں نے اللہ تیری بات پہ پکا یقین کیا، مجھے کچھ پتا نہیں، جس چیز میں نے یقین کیا تھا میری جنت کی طرح مجھے اسے پہنچا دے. یقین والوں کے بڑے درجے ہوں گے. یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ وہ چیز تو اسی وقت بھی دے دے، نہیں، بس یقین شخص نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو ایسے بلند کر کے دیکھتا ہوں کتنے دیر چلتا ہے میرے ساتھ، یہ پیچھے بھاگ جاتا ہے. یہ بنیاد ہے ہر چیز کی، یاد رکھ ہمارے دین کی. یہ اللہ کو آزمان والی بات ہے کہ یار چلو ذکر کر کے دیکھتے ہیں. نہیں یار اتنے دن ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، بات ہی نہیں بنی یار، کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا، کچھ کام ہی نہیں ہو رہا. یہ ٹیسٹ کر رہے اللہ تعالیٰ کو. تو
ٹیسٹ کر رہا ہے یا یقین کر رہا ہے. یقین والا کیا کرے گا کہ مجھے سے کوئی پتا نہیں, میں نے یقین کیا رب کی باتوں پہ, آمنا و صدقنا, میں تو کرتے ہی رہوں گا, تو کامیاب ہو گیا. کامیابی مطلب کیا؟ کامیابی کا مطلب ہے کہ اللہ نے وہ چیز دے دی جو تو چاہتا تھا. کس لیے تو نے یہ بات کی تھی؟ تجھے اللہ پہ یقین تھا تو تجھے مل گئی وہ چیز کے ساتھ. وہ چیز دنیا میں نہیں تھی, وہ تیرے مناسب نہیں تھی, تجھے سوٹ نہیں کرتی تھی, مجھے نہیں پسند, میں تجھے دنیا میں دے دیتا, میں نے تیرے آخرت میں رکھ لی اس یقین کے بدلے میں تجھے اب دے رہا ہوں. وہ چیز مل گئی, تھوڑی دیر کے بعد مل گئی. لیکن یہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا آدمی, یہ ذکر کا تو کوئی فائدہ نہیں, ذکر سے تو اللہ میں جو چیزیں ذکر کے بعد بتائی ہیں کہ یہ چیز ملے گی, یاد رکھیے جم جائیں اس پہ کہ ملے گی ضرور, اور جس نے اس پہ ذرا بھی شک کیا وہ پار. یقین در رکھا ملتا, یہ نیچے چلتی ہے سیڑھی. آپ پتہ ہے سب سے پہلے یقین ڈیولپ ہوتا ہے اللہ والے کے پاس پہنچ کر. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ والے کے پاس پہنچے سب سے پہلے اس کو کیا چاہیے, اس استاد پر, اپنے شیخ پر اس کو یقین ہونا چاہیے پکا. اس کو یقین نہیں ہے تو چل ہی نہیں سکتا, پہلی سیڑھی پہ نہیں چل سکتا, آگے کس طرح چلے گا اوپر. وہ جس چیز کی تجھے دعوت دے رہا ہے اور جس کے لیے تو گیا ہے اس کو پکا یقین ہو کہ ملنا یہیں سے, مجھے کس دروازہ یہیں سے کھلے گا, دروازہ یہیں سے کھلنا ہے میرا, بیٹھا بس قصہ ختم, پہنچ گیا جی ایسی چیز, قصہ ختم, ہاتھ پکڑ لیا. اسی کا نام تو تعلق باللہ ہے. شیخ بدلتے پھر آج نہیں اسے کام اس شیخ کے پاس نہیں, اس کو سنے اس کے پاس چلے جائیں, اس کے پاس چلے جائیں. ہر جگہ کھودتے رہو, ویل تمہیں نہیں ملنا, کنواں تمہیں نہیں ملے گا. ایک جگہ کھودتے رہو, پانی تو مل جائے گا انشاءاللہ, پانی مل جائے گا, وہ دیر سے ملے گا یاد رکھیے, لیکن مل جائے گا آپ کو. تو یہ ہے ہمارے آج کے دور کے اندر سب سے کمی جو ہے, نہ ہمیں حضرت علی کے قول پہ یقین ہے, نہ ہمیں قرآن پہ قول پہ یقین ہے, نہ ہمیں اور سنان اندازہ لگا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کام ہی اس پہ چلے گا جنہوں نے اپنے رسولوں کی باتوں پہ یقین کیا ہوگا. تمام جتنے بھی ہیں سب کو سامنے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں بات کہ کامیاب صرف وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نبیوں پہ یقین کیا ہوگا, بات مانی ہوگی. تو میرے بھائیو, یہ تو تمام نبی کی بات کریں, ہم تو وہ ہیں جو امام المرسلین کو ماننے والے لوگ ہیں. تو ان کی بات نہ مانے ہم جو سارے نبیوں کے امام ہیں, ان کی بات نہ مانے انسان. لوگ ہیں جی اماموں پہنو, امام میری سنت ہے, اس میں میں راضی ہوتا ہوں, خوش ہوتا ہوں. ہم کہتے ہیں یہ تو بات سمجھ میں نہیں ہے. وہ کہتے جی فلاں چیز کرو, جی تو بات میں کوئی عمل بھی اس کے نام تھا سنت پہ چل رہا, یہ تو ایک پیمانہ ہے. کیونکہ یہ سنت پر چلنا کیا ہے کہ ہم نے نبی پاک سے یہ بات سنی ہے, ہم تک پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا ایسے کرو گے تو ایسا ہو جائے گا, ایسے کرو تو ایسا ہو جائے گا. یہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے ایک مومن کی لائف کا, یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے. ہم حوالہ کیا دیں گے کہ کس نے کہا, فلاں آدمی نے کہا, فلاں فلاسفر نے کہا, فلاں سائنٹسٹ نہیں. ہمارے پاس ایک ہی حوالہ ہوگا کہ ہمارے نبی نے یہ بات کی, ہم عمل کر رہے ہیں اس پر. بے حلال گوشت کیوں کھاتے ہو, کیا فرق ہے؟ تم اس طرح چھری پھیر دیتا ہوں, ہم مشین سے نکال دیتے ہیں, یہ کیا فرق پڑ گیا, کیا چیز ہوگی؟ جواب یقین, کہ ہمارا پورا یقین اس پر ہے کہ جیسے ہمارے نبی نے بتایا طریقہ حلال کرنے کا وہی صحیح ہے, باقی ہمیں یقین نہیں کسی بات پر. بے شک ہماری چھری کتنی گندی نظر آئے, آپ کی مشینیں کتنی صاف نظر آئے, لیکن ہمیں یقین ہے کہ جو ہمیں اس سے روحانیت ملے گی اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں اس چیز سے. آج مسئلہ یہی ہے کس چیز یہ آپ کیوں کرتے ہیں, آپ یہ تو ہے ہی نہیں, ثابت نہیں کر سکتے آپ اس میں, اتنے نقصانات ہو رہے ہیں, اور بری چیزوں کے فائدے بتائیں گے. آپ شراب پینے سے یہ ہو جاتا ہے, ایسے ہوتا ہے, شراب کے فائدے بتا رہے ہیں, خنزیر کے فائدے بتائے جا رہے ہیں, آپ کو بہت سی یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں, لاجواب کیا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس جواب کیا ہے کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے تو ہم اس کے تابع دار ہیں, ہم اس کو ماننے والے ہیں. ہم نے کو تسلیم کیا کہ ہم نے تجھے ہی ماننا ہے, تو بس ہمیں اور کسی فائدے کا پتہ نہیں ہو رہا, ہمارے نبی نے کہا ہے تو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. بس
کبھی بحث نہ کرنا کسی سے، یاد رکھے بحث کی گنجائش ہی نہیں ہمارے، کیونکہ ہمارا تو یقین ہے جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہمارے لیے فنش آخری بات۔ کسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جواب دینا ہے اس کو، کتنی دلیلیں دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، کہتا ہے خوش رہ تو میاں۔ ہم نے جس سے سنی ہے بات وہ تو اللہ کا نبی تھا، امام المرسلین تھا، اس نے جو کہہ دیا وہی برحق ہے، ہم پہ تو قائم ہو سکتا، ہمیں تیری ثبوتوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی۔ یقین نکالے گا ہمیشہ آپ کو ہر چیز سے۔ شیطان کے پاس ایسے ایسے دلائل ہیں، ایسے ایسے وسوسے ہیں کہ انسان کو نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ سر ایک جواب سے مال کھاتا ہے وہ، یار کو ایک جواب سے مال کھاتا ہے، وہ جواب کون سا ہے؟ آمنت باللہ و رسولہ، بس میں مان لیا، مجھے کوئی فکر نہیں اس چیز کی۔ تو غریب ہو جائے گا، پکڑ سود نہ کھا، پریشان، تو اگر یہ کام نہیں کرے گا تو یہ ہو جائے گا، تو فلاں ہو جائے گا، اے دیکھنے سود کیا ہے، لیکن کام تھا اتنا پہنچ گیا، تو کس جگہ میں پڑا ہے یار، مولوی کو چکر میں کیا بات کرتا ہے، کہتا ہے میرا نہ کھانا جو ہے نا وجہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، لیکن میں اس کی وجہ سے فکر بتاتا ہوں، کیا کہ میرے نبی نے جو کہہ دیا میں اس پہ قائم ہوں، مجھے ضرورت ہے، غریب ہو جاؤں ٹھیک ہے، ہو جاؤں، مجھے کوئی فرق پڑتا۔ اس کو کہتے ہیں یقین کامل، یہ ایمان ہے انسان۔ جس کے پاس ایسا یقین بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، وہ کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت علی کا قول پیش کیا ہے میں نے، بہت بڑا قول ہے، بہت بڑے انسان کا قول ہے، یہ چھوٹے آدمی کا قول نہیں بتایا، بہت بڑے صحابی کا قول ہے۔ یہ صحابی کے اندر جو بہت چوتھا درجہ رکھنے والے، جن کی فضیلت میں بتا دی آپ کو، کہ جن کے دیکھنا عبادت ہو، جن کا ذکر کرنا عبادت ہو، تو کتنی بڑی انسان ہوگی، تو اس کی بات کیا ویسی ہوگی۔ تو آؤ کچھ نہ صحیح تو آج حضرت علی کی باتیں مان لیں کہ اللہ کے ذکر کو پکڑنے اور اپنے گھروں کو صحیح کر لیں۔ اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتے ہو ذکر کو پکڑو، عیب نکالنا چاہتے ہو ذکر کو پکڑو، غیبت کو نکالنا چاہتے ہو ذکر کو پڑھو، آنکھوں کی حفاظت چاہتے ہو ذکر کو پڑھو۔ اپنی اصلاح کے لیے بھی ہم نے ذکر کو کرتے جائے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرتے چلے جائے، اس میں کمزور نہ ہو۔ تو ذکر تک پہنچنے کے لیے کسی ذکر والے کو پکڑو، تاکہ آپ کو تشخیص کر کے صحیح قسم کا ذکر آپ کو دے دے، اس کے صحیح طریقہ بتا دے، صحیح تعداد بتا دے، صحیح چیز کر دے، اور صحیح طریقے سے آپ کو، ظاہر ہے تو ماسٹر ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کس چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے، زیادتی کیا ہے، کمی کیا ہے، کس طرح کرنی ہے۔ ہاں پہلے آپ کو چاہیے تو ہر چیز کے لیے قرآن تو گائے، قرآن کے پاس جائے، قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن کیسے پڑھیں گے جب تک کسی ہم پاس ہی نہیں جائیں گے، کسی قاری کے پاس نہیں جائیں گے، کسی قرآن سیکھیں گے نہیں، الفابیٹ نہیں آئے گا، تفسیر نہیں پڑھیں گے، تو قرآن ہمیں شفا اور رحمت کیسے بنے گی؟ تو ذکر فائدہ دے گا، لیکن ذکر فائدہ تب دے گا جب آپ کسی کے پاس جا کے سیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اپنی طرف سے آدمی، کس سے پراپر طریقے، کیونکہ اس آدمی کو میں نے سکھا دی، یہ تمہیں سکھائے گا، وہ خود لے کے نہیں آیا، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو سکھایا ہے، اس کے سکھانے کے انتظام میں نے کی ہے، اس لیے کہ جا کے یہ مخلوق کو سکھایا جا کے، سمجھائیں گی بات؟ تو سارا علاج کس میں ہے؟ انسانیت کا سارا علاج کس کے اندر بتایا؟ ذکر اللہ میں ہے، اور ذکر اللہ سیکھنے کے لیے کہاں جانا ہے؟ کسی ذکر والے ماسٹر کے پاس جانا ہے۔ سمجھائے گی ساری باتیں؟ ترتیب سے بتائیں، اب سمجھ کرنا ہمارا کام ہے، لیکن ترتیب سے بتا دی ہے۔ اور اس پہ سب سے بڑی چیز اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ یار حضرت علی نے فرمایا، چلو اور ذکر سیکھے، بندے کو سیکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه یاسین الحبیب الامین، اللهم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ وامہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما دائما کثیرا کثیرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسلمنا حسننا وجنبنا خطانا ولنا كل ذلك۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم نسألك العفو والعافية ما فات في الدين والدنيا العالمين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا
یا اللہ جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہ اپنے فضل و کرم سے تم کو شفا نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ تمام جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا ان کی بیماری کو دور عطا فرما، اس بیماری پہ اجر نصیب فرما، صبر نصیب فرما میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ذکر سے اپنا علاج کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ذکر فکر کی توفیق نصیب فرما، اچھے اور نیک صالح لوگوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کسی اللہ والے سے ہمارا تعلق جوڑ دے میرے مولا، یا اللہ کسی اللہ والے سے ہمارا اصلاحی تعلق جوڑ دے، اور اس کا جڑ گیا ان کی ہمیں قدر نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی اطاعت نصیب فرما، ان کی باتوں پہ عمل نصیب فرما۔ اے میرا مولا تو اپنے فضل سے ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، تمام امت کی بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔